روزہ جو خدا کے دل کو چھو لے۔ جی میرے عزیزو، اس سیریز کا یہ پارٹ 2 ہے، اور اس پارٹ 2 کو اور پیچھے جو ہم نے ایک سوال چھوڑا تھا آپ کے لیے، اس کی سیریز کو آگے بڑھانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آپ سب جو ہے وہ خدا کے کلام کو زیادہ سے زیادہ سیکھیں تاکہ آپ خدا کی قربت میں بڑھ سکیں۔ جی، تو جو ہم نے سوال چھوڑا تھا کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ روزہ ہمیں نہیں رکھنا چاہیے۔ جی میرے عزیزو، تو ان کا یہ جواب ہمارے پاس ہے کہ یہ جو روزوں کے ایام ہیں، سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ روزہ رکھ کس کے لیے رہے ہیں۔ اگر آپ خدا کے لیے رکھتے ہیں تو آپ کو اپنے خدا کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کا خدا جو یسوع مسیح ہے، آپ کا خدا جو یہوہ پاک خدا ہے جو کہ آسمانی باپ ہے۔ تو میرے عزیزو، جب آپ کا یہوہ پاک خدا ہے، یسوع مسیح ہے، جس کے لیے آپ روزہ رکھ رہے ہیں، جس کے لیے آپ ریاضت کر رہے ہیں، جس کے لیے آپ خدا کے ساتھ چلنے کے لیے اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہ رہے ہیں، تو وہ زندہ ہے۔ اب بائبل مقدس میں لکھے ہے، لوگوں کے معبود میں جھوٹے اور بت ہیں جو نہ بولتے اور نہ سنتے ہیں، لیکن تمہارا خدا زندہ خدا ہے۔ اب بائبل مقدس یہ ہمیں بتاتی ہے کہ بتھیرے لوگوں نے روزہ رکھا اور خدا نے وہ روزہ جو انہوں نے خاک ساری میں رکھا، عاجزی میں رکھا، خدا کے لیے رکھا، توبہ کے لیے رکھا، یہ سب روزہ رکھنے سے خدا نے آسمان پر سے سن کر ان پر رحم کیا۔ اس کے لیے ہمارے پاس بہت سارے حوالہ جات بھی ہیں، یہ سب میں اس سیریز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اس کی جو پراپر ایک سٹڈی ہے وہ آپ کو دی جائے گی۔ جی، تو میرے عزیزو، جتنے بھی لوگ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں روزہ نہیں رکھنا چاہیے، ان کے لیے یہ ہمارا جواب ہے کہ ہمارا خدا زندہ ہے، اور جس خدا کے لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں، یاد رکھیے کہ جس خدا کے لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں وہ خدا ہمیں جواب دیتا ہے۔ اگر ہمارا خدا ہمیں جواب نہ دے تو ہم روزہ نہ رکھیں۔ اور میں آپ کو ایک بڑی مسیحت کی تعداد کے بارے میں بتاتا ہوں کہ مسیحت میں ایک بڑی تعداد ہے جو ان روزوں کے ایام میں توبہ کرتی ہے۔ جی، ان میں سے ایک میں بھی ہوں۔ میں نے بھی انہی روزوں کے اندر توبہ کی، اور انہی روزوں کے اندر خدا نے میری زندگی کو بدلا، اور آج میں آپ کے سامنے ایک خادم ہوں۔ اسی طرح بہت سے لوگ جو ہیں اپنے سارا سال جو انہوں نے غلطیاں کی ہوتی ہیں، کوتاہیاں کی ہوتی ہیں، ان کو چھوڑ کر ایک نئی زندگی کی شروعات کرتے ہیں۔ تو جو نئی زندگی کی شروعات کرتے ہیں میرے عزیزو، وہ خدا کے لیے کرتے ہیں یا اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تاکہ وہ خدا کی مرضی کو پورا کرے۔ تو ہمیں اس میں کیا پرابلم ہے؟ نہ خدا کو اس سے کوئی مسئلہ ہے، نہ ہمیں اس سے کوئی مسئلہ ہے، تو ہم کیوں کسی کو یہ کہیں کہ آپ روزہ نہ رکھیں؟ بھائی، جب آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو خدا جو ہے آپ کا سنتا ہے، وہ آپ کو جواب دے رہا ہے، تو آپ کو روزہ رکھنا چاہیے۔ جی میرے عزیزو، آپ کو روزہ رکھنا چاہیے کیونکہ آپ کا خدا آپ کو رسپانس کر رہا ہے۔ جی، آپ کا خدا جب آپ کو رسپانس کر رہا ہے تو آپ روزہ رکھیں، اپنی روحانی ترقی کریں، اور روزہ وہ رکھیں جو خدا کے دل کو چھو لے۔ جی میرے عزیزو، اب ہم اس کے پارٹ 3 میں اس کی مزید اور ڈیٹیل پر بات کریں گے کہ روزہ ہمیں کیوں، کب، کیسے رکھنا چاہیے۔ اور اگر آپ کے دل میں روزے سے متعلق کوئی سوال ہے تو آپ لازمی کیجیے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بہت سے مسلم لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں روزے کے متعلق، ان کے بارے میں آپ کوئی بائبل کے مطابق یا ہسٹوریکل آپ اچھے جواب چاہتے ہیں جو کہ آپ کو ان کو دینے میں خوشی ہو اور اس جواب کو لے کر مطمئن ہو جائیں، تو آپ ضرور مجھے کمنٹ کیجئے گا۔ میں اس کے متعلق بھی آپ کے ساتھ بات کروں گا اور ان کے متعلق بھی آپ کو جواب دوں گا۔ سب کو جے مسیح کی۔